السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کلی کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ ان سے خوب لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیں میں شروع کرتی ہوں ناول میرے زخم پہ سے گلاب کر ایپیسوڈ 70۔ ہسپتال سے ابیلا کے گھر تک کا فاصلہ اس نے کیسے طے کیا تھا یہ اس کا رب اور اس کا دل ہی جانتا تھا۔ کسی انہونی کے خیال سے اس کا دل کپ کپا رہا تھا۔ ابیلا کو کھونے کا خوف آہت کا دل بند کر رہا تھا۔ وہ آہت کے پیچھے سے غائب ہوئی تھی تو اس کا مطلب صاف یہی تھا کہ وہ اسے معاف نہیں کر سکی تھی اور سب یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا کہ ایک بار پھر وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ ساتھ ساتھ خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ابیلا کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہی کیوں۔ اسے کچھ اور نہیں مگر انسان ہونے کو مارجن تو دیتے تھا، لیکن اگر وہ اس کے ساتھ برا سلوک روا نہ رکھتا تو آج ابیلا اتنی مایوسی کا شکار نہ ہوتی، نہ ہی خود کی جان لینے کی کوشش کرتی۔ راستے میں کئی بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا لیکن اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس اس لڑکی کی پرواہ تھی جس سے وہ ٹوٹ کر محبت کرتا تھا۔ پہلے یہ سوچ کر وہ اسے بھولنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے اسے دھوکہ دیا ہے، مگر اب تو ساری حقیقت اس کے سامنے تھی۔ اب کیسے اسے خود سے دور جانے دیتا؟ گاڑی کو سڑک کنارے کھڑا کر کے وہ ابیلا کے گھر پہنچ چکا تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پھولی اور اکھڑی ہوئی سانسوں کے ساتھ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا اور اپنی متاع حیات کو ڈھونڈنے لگا جس نے اسے تڑپانے کی شاید قسم کھا رکھی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے دونوں کمروں میں جھانکا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ چھوٹا سا گھر تھا جس کو چیک کرنے میں اسے 2 منٹ لگے تھے اور پھر جب سیڑھیوں پر نگاہ پڑی تو وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چھت پر آیا جہاں سامنے ہی 2 فٹ کی 4 دیواری کے پاس بیٹھی دیوار سے ٹیک لگائے وہ چھت سے نیچے جھانک رہی تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر اس نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے شروع کیے تاکہ اپنا سانس بحال کر سکے جو اتنی بھاگ دوڑ کے بعد بے حد بھول چکا تھا۔ ابیلا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی کہ اسے آہت کے آنے کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ ابیلا، آہت نے سانس بحال کر کے بے قراری بھرے لہجے میں ابیلا کو پکارا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر یکایک اس کی آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ سرد سے تاثرات بھی ابھرے تھے جن کو دیکھ کر آہت کو بے تاشا تکلیف ہوئی تھی۔ ابیلا اب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی مگر چہرہ سپاٹ ہی تھا۔ مجھے بتائے بغیر وہاں سے کیوں چلی آئی تم؟ کتنا پریشان ہو گیا تھا میں۔ آہت اس کی طرف بڑھتا ہوا بے چینی سے بولا مگر اگلے ہی لمحے دنگ رہ گیا جب ابیلا اس 2 فٹ کی 4 دیواری پر چڑھ گئی۔ میرے نزدیک آئے تو میں خود کو مار دوں گی، ابیلا نے سنگین لہجے میں اسے دھمکی دی۔ نیچے اترو ابیلا، کیا کر رہی ہو تم؟ تم سے محبت کرتا ہوں میں، مر جاؤں گا تمہیں، پلیز۔ اسے رخ پلٹتے دیکھ کر چیخا تھا جس پر اس نے بھیگی آنکھوں سے پلٹ کر آہت کو دیکھا۔ میرے پاس مت آنا ورنہ میں کود جاؤں گی، اس نے اسے قریب آتے دیکھ بھیگی آواز میں چیخ کر کہا تو وہ اپنی جگہ پر رک گیا مگر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹھیک ہے، نہیں آ رہا میں پاس، تم نیچے اترو پلیز، شاباش۔ اس نے ایک بار پھر التجا کی تھی، اگر وہ ذرا سا پیچھے قدم لیتی تو نیچے گر جاتی اور پھر جو ہوتا وہ سوچ ہی اس لڑکے کو تڑپا رہی تھی۔ وہ اسے خود سے دور جاتے ہی تو نہیں دیکھ سکتا تھا، تب تو بالکل نہیں جب اسے پتا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس سے اس نے محبت کی تھی۔ نہیں اتروں گی، سکون سے جینے نہیں دیتے تھے، اب سکون سے مرنے تو دیں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ جھوٹ، بالکل جھوٹ، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے، یاد ہے نا اپنے الفاظ۔ وہ چیخی تو وہ گہرے گہرے سانس بھر کر اپنی بے بسی پر کھولنے لگا۔ اسے کانوں میں اپنے ہی کہے فقرے گونجنے لگے جس پر وہ کل سے پچھتا رہا تھا۔ وہ گزرے وقت کو واپس لانا چاہتا تھا مگر ایسا ناممکن تھا۔ اسے لگا تھا کہ ابیلا مان گئی ہے، اس نے آہت کو معاف کر دیا ہے، مگر وہ غلط تھا۔ جس شخص نے روح میں زہر کے تیر گھونپے ہوں اسے اتنی آسانی سے معاف کیسے کر سکتا ہے یہ کوئی؟ میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم کیسے بھول سکتی ہو اپنے لیے میری دیوانگی؟ تم تو گواہ ہو نا میری سچی محبت کی، آج بھیگے لہجے میں بولا تو وہ اذیت سے ہنسی۔ وہ محبت جو آپ ایک اندیکھی لڑکی سے کرتے تھے اس یقین کے ساتھ کہ وہ بے حد حسین ہوگی، مگر میں تو حسین نہیں ہوں، میں تو آپ کو حسین نہیں لگتی۔ وہ خود ترسی کا شکار ہوتی بولی تو آہت نفی میں سر ہلانے لگا۔ آپ مجھ پر ترس تو کھا سکتے ہیں مگر مجھ سے محبت نہیں کر سکتے۔ یاد ہے ایک دفعہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ لڑکی حسین نہ ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟ اپنا جواب یاد ہے نا آپ کو؟ ابیلا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا جس کا عکس اب دھندلا پڑنے لگا تھا۔
احد کو یاد تھا اس کے جواب میں احد نے کہا تھا کہ پھر میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اپنا جواب یاد کر کے وہ بے بسی کی حدوں کو چھونے لگا۔ اس نے تو تب مذاق میں یہ بات کہی تھی، مگر ابیلہ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو نہ صرف یاد رکھے ہوئی تھی بلکہ دل سے بھی لگا چکی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ابیلہ کو اپنا دل کھول کر دکھائے جس میں صرف ابیلہ بستی تھی۔ آپ کی محبت میری جان کا روگ بن گئی ہے۔ آپ کی محبت نے مجھے اندر سے مار دیا ہے احد، اندر سے مر چکی ہوں میں۔ اب اگر ظاہر جسم دنیا والوں کے سامنے مر جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرنے لگی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، آخری بار اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی، لیکن آنکھوں میں آنسو کی دھند چھا رہی تھی جو اس کی کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ وہ بزدل نہیں تھی، ایک بار تھک کر اپنی جان لینے والی بزدلانہ حرکت کر چکی تھی، مگر اب کی بار وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، بلکہ یہاں سے دور کسی ایسی جگہ چلی جانا چاہتی تھی جہاں احد کا سایہ بھی نہ پڑتا۔ مگر احد یہاں آ گیا تھا اور اب اسے اس سے نجات کا ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا، اسے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں معافی مانگتا ہوں تم سے، کہتی ہوں تو پیر پکڑ لیتا ہوں، اپنے سارے الفاظ واپس لیتا ہوں، مگر میرے ساتھ یوں مت کرو۔ بہت چاہتا ہوں تمہیں، اپنا دل کیسے کھول کر تمہیں دکھاؤں جہاں صرف تمہارا نام لکھا ہے۔ ایک موقع دے کر دیکھو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے جنہیں اس نے بے دردی سے صاف کیا تھا کہ کہیں وہ لڑکی جو اس کی زندگی تھی اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ غیر محسوس انداز میں چلتا ہوا وہ اس سے اب 3 قدموں کے فاصلے پر آ چکا تھا، مگر ابیلہ اپنے غم میں یہ بات محسوس ہی نہیں کر پائی تھی۔ الوداع، میری دعا ہے کہ اگلی دنیا میں کبھی کبھی ہمارا سامنا نہ ہو، اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر کہا اور پھر اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ سامنے کھڑے لڑکے کا سر نفی میں ہلا تھا جبکہ آنکھیں خوفناک حد تک پھیلی تھیں۔ وہ بے ساختہ جمپ لگا کر آگے ہوا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ نیچے گر جاتی احد اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ اب وہ چھت سے نیچے لٹکی ہوئی تھی جبکہ احد اس کا ہاتھ تھامے دیوار کا سہارا لیے اسے نیچے گرنے سے روک رہا تھا۔ ابیلہ کا وزن بمشکل 40 کلو تھا، اگر زیادہ ہوتا تو شاید 22 سالہ احد اسے بچا نہ پاتا۔ اب بھی زور لگانے سے اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ چھوڑے مجھے، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، وہ مزاحمت کرتی ہاتھ چھڑواتی چیخی۔ یہاں سے گر کر تمہارے ہاتھ پیر تو ٹوٹ سکتے ہیں مگر تم مر نہیں سکتی پاگل لڑکی۔ تم سے معافیا مانگ رہا تھا کہ تم اپنی نرم طبیعت کے باعث مجھے معاف کر کے ایک موقع دو گی، مگر نہیں، میں غلط تھا، تم کسی نرمی کے لائق ہی نہیں ہو بلکہ سختی کی زبان سمجھتی ہو۔ احد کا انداز بے حد سخت تھا جس پر ابیلہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ اس کا بازو کھنچ رہا تھا جس کی وجہ سے اسے مسلز میں درد ہونے لگا تھا۔ احد نے ٹھیک کہا تھا، یہ ان کا چھوٹا سا گھر تھا جس کے اوپر کوئی اور منزل نہیں تھی۔ ایک کمرے کی چھت اتنی اونچی نہیں ہوتی کہ اس سے گر کر کوئی مر جائے، مگر ابیلہ نے یہ نہیں سوچا تھا۔ احد اب پورا زور لگا کر اسے دونوں ہاتھوں سے اوپر کھینچ رہا تھا۔ ابیلہ مچل رہی تھی جس سے اسے مشکل ہو رہی تھی، مگر اس نے کوشش جاری رکھی اور پھر اگلے 7 منٹ میں وہ اسے اوپر کھینچنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا، مگر اوپر پہنچتے جھٹکا لگنے کے سبب ان کے قدموں نے ان کا ساتھ چھوڑا اور ایک ساتھ زمین بوس ہوئے، یوں کہ احد نیچے اور ابیلہ اوپر تھی۔ اس پر جہاں ابیلہ کی سانسیں اٹکی وہیں احد کی آنکھوں سے ایک اشک بہتا اس کی کن پٹی کو بھگو گیا، جسے دیکھتے ابیلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جس پر وہ اسے لیٹے لیٹے ہی سینے سے لگا کر اس کا سر تھپکنے لگا۔ کافی دیر یوں ہی وہ رو کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتی رہی اور جب اس کا رونا بند ہوا تو احد نے اسے سامنے کیا جس کا چہرہ مکمل آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا۔ بہت ظالم ہو تم، اتنا کہتا وہ پلٹا جس سے ان کی پوزیشن بدل گئی۔ ابیلہ نے اس کی بات سن کر شکوہ کناں بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا جو خود سب کچھ کر کے اسے ہی ظالم کہہ رہا تھا۔ کیا سب بھول گیا تھا وہ؟ ایک لمحے میں میری جان نکال کر رکھ دیتی ہو، کیا چاہتی ہو مر جاؤں؟ احد نے کہا تو وہ تڑپ گئی۔ وہ لاکھ اس سے نفرت کا دعویٰ کرتی مگر اس کا دل آج بھی اس شخص کی محبت میں گرفتار تھا جس نے اسے روحانی زخم دیے تھے جنہیں بھرنے میں نہ جانے کتنا وقت لگتا۔ وہ اس سے کبھی نفرت نہیں کر سکتی تھی، کر ہی نہیں پاتی تھی۔ ہاں، اس کے رویے پر اس کا دل دکھتا تھا، تبھی تو دل برداشتہ ہو کر اس نے اسے سزا دینے کا سوچا تھا، مگر وہ بچ گئی تھی، ایک بار نہیں 2 بار۔ اس کی بات پر ایک بار پھر ابیلہ کی آنکھیں دریا بہانے لگیں مگر بولی کچھ نہیں۔ میں ناک سے لکیریں رگڑ کر معافی مانگنے کو تیار ہوں، چاہو تو سب کے سامنے یہ کروا لینا، تمہاری خاطر سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ابیلہ، اتنی محبت کہ اسے ناپنا میرے بس سے باہر کی بات ہے۔ احد مضبوط مگر بوجھل لہجے میں کہہ رہا تھا، وہ چپ چاپ اسے سن رہی تھی۔ وہ پہلی بار اس کے یوں اتنے قریب آیا تھا کہ ان کی سانسیں تال ملا رہی تھیں، تبھی وہ کچھ سرخ پڑ رہی تھی۔ تمہیں شاید میں خود غرض لگوں جس نے ایک انجانی لڑکی کی خاطر اپنی بیوی کو ٹھکرایا، مگر محبت پر ہمارا بس نہیں چلتا۔ میں زبردستی تم سے محبت نہیں کر سکتا تھا، لیکن تم یہ سوچ کر مجھے معاف کر دو کہ میں محبت بھی تو تمہیں سے کرتا ہوں نا۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ میرا رویہ میری بیوی کے ساتھ غلط تھا،
برا تھا جسے تم ہرٹ ہوئی۔ مجھے اپنی بیوی سے محبت نہیں تھی مگر مجھے اس کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ اب میں اپنی اس غلطی کی معافی مانگ رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دو، وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا بلکہ تمہیں خوش رکھوں گا۔ احد مزید وضاحتیں دے رہا تھا مگر وہ چپ چاپ آنسو بہاتی اس کے حصار میں پڑی تھی۔ تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، احد نے اس کے بھیگے گال دے کر کہا۔ کالی آنکھیں اس وقت چشمے کی قید سے آزاد تھیں اور بے حد سوجھی ہوئی تھیں۔ ابیہ نے چہرے کا رخ موڑ کر اٹھنا چاہا جب احد تیزی سے اس کا چہرہ ٹھوری سے پکڑ کر اپنی طرف کرتا اسے گالوں پر جھک گیا جو لبوں سے اس کے آنسو چن رہا تھا۔ اس کی حرکت پر ابیہ کی آنکھیں پھٹ گئیں، اسے دھڑ دھڑ دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے ہٹانے لگی مگر وہ تو شاید اب اپنی منمانی کرنے پر تل گیا تھا۔ اس کے کمزور سے وجود کو اپنے حصار میں قید کیا مکمل بے بس کر گیا جب ایک چنگھاڑتی آواز پر اس نے ایک جھٹکے سے آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ اوئے بغیرتا، شرم نہیں آندی تینوں؟ کڑی جد راضی نہیں تے باز آ جا۔ اے بغیرت، شرم نہیں آتی تمہیں؟ لڑکی جب راضی نہیں تو باز آ جاؤ۔ وہ ابیلہ کی پڑوسن نازیہ کی دادی تھیں جو ان کے بائیں طرف رہتی تھی۔ بیوی ہے میری اور راضی بھی ہے نا جانو؟ احد نے جتاتے انداز میں دادی سے کہتے ابیلہ سے تائید چاہی تو وہ سٹ پٹا کر ہاں میں سر ہلا گئی مگر جب سمجھ میں آیا تو تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ تے کمرے کٹپے گئے نے، اندر دفع ہو۔ آج کل دی نسل نوں پتہ نہیں کی ہو گیا، شرم ہی نہیں آندی۔ تو کمرے کم پڑ گئے ہیں، اندر دفع ہو جاؤ۔ آج کل کی نسل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، شرم ہی نہیں آتی۔ وہ انہیں ڈانٹتی ہوئی بڑبڑا کر کہتی نیچے چلی گئیں جبکہ ابیلہ شرمندگی کے سبب اسے غصے سے دیکھتی پرے دھکیلنے لگی۔ ان سب کے گھروں کی چھت ساتھ ساتھ ملی ہوئی تھی، تبھی کوئی بھی بآسانی ایک دوسرے کی چھت پر جھانک سکتا تھا۔ کیا خیال ہے پھر کمرے میں چلیں؟ احد نے اس کے چہرے پر چھائے حیا کے رنگوں کو دیکھتے شوقی سے استفسار کیا تو وہ سر پٹا کر اسے دھکا دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ معاف نہیں کیا میں نے آپ کو؟ وہ تڑک کر کہتی آہستہ آہستہ چلتی نیچے جانے لگی جس پر وہ اسے سہارا دینے کو آگے بڑھا۔ تو کب کرو گی معاف؟ جلدی سے کر دو نا تاکہ میں خود کو شادی شدہ محسوس کر سکوں۔ احد نے معنی خیزی سے کہا تو وہ کان کی لوں تو سرخ پڑی مگر بنا کوئی جواب دیا آنسا بیگم کے کمرے میں جانے لگی جب احد نے ایک جھٹکے سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ احد، وہ ہڑبڑائی، ہمارے گھر جا رہے ہیں ہم۔ اس کا ماتھا چوم کر وہ سنجیدگی سے بولتا اسے باہر لے گیا۔ وہ اتنا سنجیدہ تھا کہ وہ اسے منع بھی نہیں کر پائی۔ اس نے 2 بار اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی اور دونوں بار ہی احد کی حالت خراب ہوئی تھی۔ اس کے آنسو، اس کی وضاحتیں، اس کی منتیں اسے یہ بتانے کو کافی تھے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اپنی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بہت چاہتا ہے اسے مگر وہ سب بھلانا ابیلہ کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ ہاں وہ کوشش کر سکتی تھی اور وقت تو بہت بڑا مرہم ہے، سارے زخم بھر دیتا ہے۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ احد اس کے بارے میں جان کر اسے انکار نہیں کرے گا تو وہ پہلے ہی اسے بتا دیتی۔ لیکن قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ احد کی باتیں، اس کا انداز، تلخ رویہ ہر بار اس کا حوصلہ توڑ دیتے تھے اور کچھ ریجیکٹ ہونے کا ڈر بھی تھا۔ آپ سچ میں مجھے قبول کر رہے ہیں؟ احد نے لا کر اسے گاڑی میں بٹھایا تو ابیلہ نے جھجک کر اس سے پوچھا جو گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ یہ سوچنا چھوڑ دو کہ تم خوبصورت نہیں ہو۔ میرے سب لفظوں کو بھول کر بس یہ یاد رکھو کہ احد ذاکر باجوہ کی زندگی ہو تم اور ہر کسی کو اپنی زندگی بے حد حسین لگتی ہے۔ احد نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تو وہ اس کے گورے ہاتھ میں اپنا سانولا ہاتھ دیکھنے لگی۔ تب میں نے مذاق میں کہا تھا کہ اگر وہ لڑکی خوبصورت نہ ہوئی تو میں اسے چھوڑ دوں گا مگر تم نے اسے سیریس لے لیا۔ اس میں بھی میرا یہ قصور ہے کہ میں نے ہر بار ہی تمہیں یہ باور کروایا کہ میں حسن پرست ہوں۔ میں اس بات کا پچھتاوا شاید کبھی اپنے دل سے نہ نکال سکوں مگر میں سب بھولنا چاہتا ہوں اور مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ تم میرے ساتھ ہو نا؟ احد نے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ کر پوچھا تو وہ نم آنکھوں سے سر ہلا کر اپنا سر اسے کندھے پر رکھ گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ زندگی اب اس پر مہربان ہو گئی ہے کیونکہ اس کی محبت اسے مل گئی تھی جس کے ساتھ وہ اب حسین زندگی گزرنے والی تھی۔ وہ خود کو خوشبخت نہیں سمجھتی تھی مگر اب سمجھنے لگی تھی۔ جی تو جناب اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناول اب اپنے اختتام کی جانب ہے تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو ناول؟ سارے راز کھل چکے ہیں کہ اینجل کون ہے اور احد کی محبت کون تھی۔ تو جناب اب رائٹر کے لیے کچھ اچھے الفاظوں میں اپنا اظہار کیجیے۔ اجازت دیجیے مجھے، جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔